السلام علیکم بچوں، آج کا ہمارا عنوان ہے تھار ریگستان۔ ریگستان دراصل ایک بہت زیادہ لمبے عرصے تک بارش نہ ہونے کی وجہ سے اور قحط پڑ جانے کی وجہ سے، سوکھا پڑ جانے کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں۔ قدرتی طور پر یہاں پر درخت بہت کم پائے جاتے ہیں۔ ہندوستان کے نقشے میں شمال مغرب کی جانب واقع ہے تھار ریگستان۔ تھار ریگستان ہندوستان کا ایک عظیم ریگستان ہے جو کہ ریاست راجستھان میں پایا جاتا ہے۔ راجستھان کے مغربی سمت میں تھار ریگستان واقع ہے۔ اس کا کچھ حصہ پاکستان میں بھی پایا جاتا ہے، جو کہ تھار ریگستان کی مغربی سرحد ہے۔ مشرق میں اراولی پہاڑی سلسلہ ہے تھار ریگستان کے، یہ زیادہ تر ریاست راجستھان میں پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ گجرات، پنجاب اور ہریانہ میں بھی اس کا کچھ حصہ پایا جاتا ہے۔ ریگستان زمینی اشکال کی ایک قسم ہوتی ہے جہاں پر نباتات یعنی کہ درخت بہت کم تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ یہاں پر صرف خاردار جھاڑیاں اور چھوٹے چھوٹے پودے دیکھنے کو ملیں گے، جن میں کیکٹس، کھجور کے درخت، کیکر، ببول وغیرہ شامل ہے۔ یہاں پر اکثر سوکھا رہتا ہے یعنی بارش نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے یہاں کی مٹی قحط زدہ ہوتی ہے اور اکثر ریت کے طوفان آتے ہیں یہاں پر۔ ان طوفانوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ریت کے ٹیلے بن جاتے ہیں۔ کبھی کبھی یہ بہت زیادہ اونچے ہوتے ہیں ٹیلے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ ڈونز کہتے ہیں انگریزی میں، ریت کے ٹیلوں کو۔ ریگستان میں وہ مقام جہاں پر پانی اور درخت پائے جاتے ہیں، ایسے مقام کو نخلستان کہتے ہیں۔ اس مقام پر چھوٹا سا تالاب اور اس کے اطراف کچھ جھاڑیاں، چھوٹے چھوٹے پودے یا پھر چند کانٹے دار درخت پائے جاتے ہیں۔ قدرتی طور پر اس کے اطراف میں بستیاں بسائی جاتی ہے۔ باجرہ، جوار، مکئی، تل اور مونگ پھلی سرما کی فصلیں ہیں یہاں پر، یعنی کہ سرما کے موسم میں اگائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ گیہوں، سرسوں کا تیل اور زیرہ بھی یہاں پر اگایا جاتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کی یہاں پر کاشت کی جاتی ہے۔ ریگستان میں چونکہ پانی کی قلت ہوتی ہے عام طور پر، تو اسی لیے یہاں پر ہماری حکومت کی جانب سے ایک کنال بنائی گئی ہے جس کا نام ہے اندرا گاندھی کنال، جس کی وجہ سے کیا ہوتا، یہاں کا علاقہ سیراب ہو رہا ہے۔ یہ جو کنال بنائی گئی ہے وہ دریائے ستلج سے راجستھان کی طرف بنائی گئی ہے، جس کی وجہ سے پانی کی جو قلت کا مسئلہ تھا وہ کافی طور پر حل ہو گیا ہے یہاں پر۔ اس کنال کی مدد سے یہاں جو لوگ موجود ہیں ریگستان میں رہنے والے، وہ لوگ کاشتکاری میں دوسری نئی نئی فصلوں کو بھی اگا رہے ہیں، جن میں گیہوں، مکئی، جوار، باجرہ، کپاس، دالیں اور گنا بھی شامل ہے، جس کی موجودہ دور میں وہاں پر کاشت کی جا رہی ہے۔ اندرا گاندھی کنال کی وجہ سے یہاں کے جو لوگ ہیں ان کو پینے کے پانی کی بھی فراہمی ممکن ہو سکی ہے۔ ہزاروں لوگوں کو پینے کے لیے پانی فراہم کیا جا رہا ہے۔ آب و ہوا بہت ہی کم بارش یہاں پر ہوتی ہے اور خشک موسم پایا جاتا ہے۔ گرما کے موسم میں اگر ہم دیکھیں تو بہت زیادہ گرمی ہوتی ریگستان میں، لیکن سرما میں کیا ہوتا، بہت زیادہ سردی بھی ہوتی ہے۔ تو دن کے وقت یہ جو ریت ہوتی ہے بہت جلدی گرم ہو جاتی، پھر جب رات ہوتی ہے تو اتنی ہی جلدی یہ ٹھنڈی بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح سے دن جو ہے نا گرم ہوتے ہیں یہاں پر اور راتیں ٹھنڈی ہوتی ہے۔ تھار ریگستان میں ہم جن جانوروں کا مشاہدہ کر سکتے ہیں ان میں سیاہ ہرن، تیتر، چیتل ہرن، گریٹ انڈین بسٹرڈ اور جنگلی بلی ہے۔ اونٹ یہاں کا ایک اہم جانور ہے جسے ریگستانی جہاز بھی کہا جاتا ہے۔ اونٹ میں ایک اہم خاصیت یہ پائی جاتی ہے کہ وہ کافی دنوں تک بھوکا اور پیاسا سفر کر سکتا ہے۔
تھار ریگستان ہندوستان کی سرحد پر واقع ہے، اس لیے یہاں پر زمانے قدیم سے ہی، پرانے زمانے سے ہی مختلف ملکوں سے لوگ آتے جاتے رہے ہیں، جن میں کہ ان کی زبانیں الگ الگ تھی، رہن سہن کا طریقہ الگ تھا اور مذاہب بھی الگ تھے۔ تو اس طرح سے یہ جو علاقہ ہے نا، وہ ایک تکثیریت کا مرکز بن گیا۔ تھار ریگستان میں آبادی بہت کم پائی جاتی ہے، مطلب کہ جو بستیاں یہاں پر دیکھنے کو ہمیں نہیں ملے گی، کیونکہ یہاں پر غذا، پانی اور آب و ہوا کے مسائل رہتے ہیں، اس لیے لوگ کیا کرتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کو بنجارے کہتے ہیں۔ یہاں کے اہم پیشے ہیں بکریاں پالنا، اور دوسرا ہوتا ہے یہ اوزار بنانے والے رہتے ہیں نا، لوہار، وہ والے، یہ لوگ لوہے کو شکل دے کے برتن بناتے۔ یہاں کے لوگ جو کپڑے استعمال کرتے ہیں ان میں پگڑی، انگرکھا، دھوتی، پیجامہ اور کمر بند یا اس کو پٹکا بھی کہتے ہیں۔ یہاں پر جو مرد ہوتے ہیں وہ اس طرح کے کپڑے پہنتے ہیں۔ اسی طرح سے عورتوں کے کپڑے مختلف ہوتے ہیں، جن میں گھاگرا، چولی اور اوڑھنی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے یہاں جو عام طور پر چپل استعمال کی جاتی ہے پہننے کے لیے، اس کو جوتی یا پھر مجارس بولتے۔ یہ بھیڑ، بکری اور اونٹ کے چمڑے سے بنائی جاتی ہے۔ یہاں جو قبائل پائے جاتے ہیں ان میں بھیل، گائری اور مینا قبائل ہے۔ یہ قبائل کی عورتیں مختلف طرح کے زیورات پہنتی ہیں اور مختلف طرح کے کپڑے پہنتی ہے۔ ہندی اور راجستھانی یہاں پر بولی جانے والی عام زبانیں ہیں۔ تھار ریگستان میں منائے جانے والے تہواروں میں چند اہم تہوار ہولی، دیوالی، عید، دسہرہ، گنگور اور تیج ہے۔ یہاں پر جو تکثیریت پائی جاتی ہے وہ ساری دنیا میں مشہور ہے، اسی لیے ہر سال ہزاروں لوگ یہاں کی تکثیریت سے لطف اندوز ہونے کے لیے تھار ریگستان میں تفریح کے لیے آتے ہیں۔